اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ رمضان المبارک کے دنوں میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور رہنما اور رحمت للعالمین کے بیان فرمودہ کلمات ہیں جن کا درس دیا جاتا ہے، اور ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑے الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت کے ساتھ بہت سے مضامین کو کھولا ہے اور ہمارے سامنے بیان کیا ہے. آج کی پہلی حدیث درس کی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ایسی حدیث ہے جو ہر مومن کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم میں سے جو شخص کوئی بری بات دیکھے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی بری بات دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے ہی روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل کے ذریعے ہی اس کے انسداد کی کوشش کرے. اور فرمایا آخر میں، اور یہ وذالک اضعف الایمان، کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس ایک حدیث میں اصلاح معاشرہ کا مضمون بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جہاں بھی ہو، چلتے پھرتے، جب کبھی تمہیں کوئی چیز ایسی نظر آئے جو ناپسندیدہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیم سے متصادم ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ غلط بات دیکھتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں کنی کترا کے گزر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا، اگر ایک شخص نے غلط بات کی ہے، غلط کام کیا ہے، تو مجھے اس کی کیا پرواہ، وہ اپنا راہ لیتے ہیں. لیکن یہ طریق درست نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ایک مومن کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی ایسی شخص بات دیکھے یا سنے جو بری ہو تو اس کو فوری اقدام کرنا چاہیے. اور فوری اقدام یہ ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے کہ انسان کوئی ان میں سے طریقہ اختیار کرے جو اس کے لیے ممکن ہو اور وہ کر سکتا ہو. فرمایا اگر کوئی بری بات کو دیکھے تو اسے چاہیے، پہلا سب سے طریقہ صحیح ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے. اگر وہ فوری طور پر مداخلت کر سکتا ہے تو اس کو اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے غلط بات سے اس بھائی کو روک دینا چاہیے، منع کر دینا چاہیے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ کوئی سختی کی جائے اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، بلکہ محبت اور پیار اور خلاص کے ساتھ اس بھائی کو متوجہ کرنا چاہیے اور اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، تاکہ وہ اس غلطی کو نہ تو اعادہ کرے اس کا، اور جو ہو چکی ہے اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے ہی روک دے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھانا اور ہاتھ سے ٹھیک کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، یا بعض انسان اپنے آپ کو کمزور خیال کرتے ہیں. تو فرمایا تو ایسا نہ کر سکے تو زبان سے ہی اسے روک دے. کم از کم زبان تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے اور بولنے کی استطاعت بھی دی ہے، تو محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ دوسرے شخص کو
اپنے نیک نصیحت کے ساتھ غلط بات سے روک دے. تو یہ ہے زبان کے ساتھ اصلاح کر دینا. اور پھر آگے چلتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے کہ وہ زبان سے ہی روک دے، تو پھر اگر اس کی بھی اس طاقت نہ محسوس کرتا ہو تو کم از کم دل کے ذریعے ہی اس کے انسداد کی کوشش کرے. کم از کم دل میں اس بات کو برا منائے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت اسلامیہ ہے، یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سے منع کیا ہے. تو اس چیز کو برا سمجھنا یہ کم سے کم بات ہے. اور فرمایا اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ سب کو یہی اگر طریقے اختیار کر لیں کہ نہ غلطی کی اصلاح ہاتھ سے کریں نہ زبان سے کریں، اور صرف دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ ٹھیک ہے جی یہ اچھا نہیں ہوا، تو یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی بہتری کے لیے اتنا تو کرو کہ اپنے دل میں اس غلط بات کو غلط سمجھو، اور کم از کم آپ کے دل کے ذریعے اس کے انسداد کی کوشش کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ سے یا زبان سے اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم اس چیز کو برا سمجھو اور پھر اس شخص کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ اس قسم کی باتوں سے بچائے اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق دے. تو اس کو پھر کم از کم یہ آخری درجہ ہے فرمایا کہ دل کے ذریعے اس کے انسداد کی کوشش کرے. اور یہ آخر میں آپ فرماتے ہیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں اس کو برا سمجھے کم از کم، اور اس کو خیال ہو کہ بھی میں کسی کمزوری کی وجہ سے اصلاح تو نہیں کر سکا، لیکن دعا کرے. اور دعا ایک بڑا ذریعہ ہے اصلاح کا. تو لیکن اصل میں ایک مومن کو اچھا معیار اختیار کرنا چاہیے. پہلے مرحلے پہ جانا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو غلطی کو ٹھیک کرے. دوسرے اگر یہ بات نہ ہو تو کم از کم زبان سے کرے. اور یہ بھی ناممکن ہو تو پھر آخری درجہ ہے کہ کم از کم دل میں اس کے لیے انسان اس کو برا سمجھے اور انسداد کی کوشش کرے. تو یہ 3 طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح احوال کے، اصلاح معاشرہ کے بیان فرمائے ہیں. اور آپ جائزہ لیں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اس حدیث کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی دائیں بائیں کسی جگہ کوئی غلط بات، کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہے وہ دیکھے اور ان 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کرے تو معاشرے میں ایک بہتری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن تیسرے طریقے پر جانے سے پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھ سے یا زبان سے اس کی اصلاح کر سکے. یہ طریق افضل ہے. اتنی جرت اور ہمت ہونی چاہیے. لیکن یہ یاد رہے کہ ہاتھ کا استعمال کوئی فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے نہ ہو، اور نہ ہی زبان کا استعمال بھی دوسرے کی حد تک یا بے عزتی کرنا یا اس کے لیے خام خواہ کی ناراضگی کا موجب نہ ہو، بلکہ مہذب طریق پر آرام سے بہتر طریق الفاظ استعمال کرتے ہوئے یا زبان سے بھی روکے. لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر دل کے ذریعے اس کا انسداد کی کوشش کرے، اور یہ کمزور ترین ذریعہ ہے. تو یہ حدیث بڑی جامع ہے، اس پر بہت تفسیر بیان کی جا سکتی ہے. خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی بات خلاف شریعت، خلاف ایمان اور خلاف قرآن و حدیث ہو انسان دیکھے تو بالکل خاموش ہو جانا ٹھیک نہیں. اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ خرابی آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. آج کے درس کی دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. یہ حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، اس کو رواج دو. مراد یہ ہے کہ کسی سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور پھر کسی اور سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو.
حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے بھی سلام کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نیکی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ واتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے شہروں میں امیر کبیر لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ڈسٹ بن میں سے کھانا اٹھا کے کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اتم الطعام، لوگوں کو بالعموم کھانا پیش کیا کرو اور کھلاؤ۔ وصل الارحام، اور اگلی نیکی آپ نے فرمائی کہ صلہ رحمی سے کام لو۔ جو رحمی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے تعلقات کو مضبوط رکھو، ملائی رکھو اور ان کا خیال کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا وصلو والناس نیام، اور تم ایسے اوقات میں بھی نماز ادا کرو جب کہ لوگ بالعموم سو رہے ہوتے ہیں، جاگتے نہیں۔ اور نتیجہ فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ ان نیکیوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ 4 نیکیاں ایسی ہیں جن کو بڑی تعہد کے ساتھ کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ماحول میں پھیلانا چاہیے۔